الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. طلبہ عزیز، آپ کو یاد ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صفات اور آپ کے احوال کا بیان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علمی کمالات آپ کو عطا فرمائے تھے، اس کی ایک بڑی جڑی، بہت جلی کڑی اور بہت ہی ایک خوبصورت اس کا عنوان المہارت فی علل الحدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے علل حدیث کے سلسلے میں بھی آپ کو ممتاز مہارت عطا فرمائی تھی. علل حدیث کیا چیز ہے؟ علل علت کی جمع ہے. محدثین کی دنیا میں علت اس پوشیدہ سبب جرح کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کی حیثیت پر فرق پڑ جاتا ہے. اس علت کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. حدیث میں ذوق پیدا کرنے والی دو طرح کی علتیں ہوتی ہیں. ایک علت ظاہرہ ہوتی ہے، علت جلیہ، اور ایک علت خفیہ ہوتی ہے. سبب جلی ہو اس کا جاننا تو آسان ہوتا ہے، اور ایک ہے سبب خفی. یہی اصل میں علت کہلاتی ہے محدثین کے نزدیک. سبب خفی کا جاننا، علت کا جاننا اسی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے جس کو اس فن کے اندر میں بے انتہا مہارت ہو، اس کا حافظہ زبردست ہو، اس کی ذہانت غضب کی ہو، اور فن تنقید میں، تحقیق میں کامل دسترس رکھتا ہو، حدیث کے راویوں پر پوری نظر ہو، روات کی ولادت اور وفات کی تاریخ اور پھر ان کے اسماء اور القاب اور کنیتوں کی پوری دانست اس کے پاس ہو، اور راوی مروی عنہ ہو، کون کس سے لے رہا ہے، ان کی آپس کی ملاقات کا پورا پتہ ہو، اور الفاظ حدیث پر بھی مکمل نظر ہو. اگر اتنی ساری باتوں پر اس کو عبور نہیں ہے تو وہ حدیث کی پوشیدہ علتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعتبار سے کامل مہارت نصیب فرمائی تھی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابن مہدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ 20 نامعلوم حدیثیں لکھنے سے کہیں زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ کسی حدیث کی کوئی پوشیدہ علت مجھے معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے حدیث پر اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب العلل میں بلکہ انہوں نے فرمایا، یہ بات کتاب العلل میں فرمائی کہ جامع ترمذی میں نے جتنی احادیث کی علتیں بیان کی ہیں یا رجال اور تاریخ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے اس کا بڑا حصہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سے لیا ہے۔ البتہ کچھ مقامات پر امام دارمی، امام ابو زرعہ رحمہم اللہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے جس میں اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت درک عطا فرمایا تھا، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے اور تحریر سے ابھی واضح ہوا۔ احمد ابن حمدون کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن مروان کے جنازے میں دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ سوالات کر رہے ہیں، بلکہ حضرت کے استاذ شیخ محمد ابن یحییٰ زہلی وہی ان سے راویوں کے نام اور کنیت اور علل حدیث کے بارے میں پوچھتے جا رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح جواب دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی قل هو اللہ احد پڑھ رہا، یعنی باتوں کا فر وہ جواب دیے چلے جا رہے ہیں۔ ابو حامد اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام مسلم آئے اور انہوں نے ایک حدیث سنائی، ایک سند سنائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مجھے متصلاً نہیں مل سکی، میں اس کی سند سناتا ہوں، جہاں انقطاع ہے آپ اس کو متصل کر دیجئے، یعنی سند کا چھوٹا ہوا حصہ مکمل کر دیجئے۔ امام مسلم نے وہ حدیث پیش کی، عبید اللہ ابن عمر عن ابی الزبیر عن جابر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ ومعنا ابو عبیدہ۔ یہ سنا کر یہ درخواست کی امام مسلم نے کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ عبید اللہ تابعی ہیں، ہمارے اور عبید اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس یہ حدیث ہے اور متصل السند ہے تو اسے متصل کر کے سنا دیجئے، پھر اگر معلل ہے، صحیح ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دیجئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت سند متصل پیش کر دی اور یوں سنا دیا، حدثنا ابن ابی اویس قال حدثنی اخی عن سلیمان بن بلال عن عبید اللہ۔ یہ مثالیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گہری نظر علل حدیث کے سلسلے میں کیسی تھی، اس عنوان پر۔ اسی قبیل کا ایک اور واقعہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک حدیث پڑھی جس کا تعلق
کفارۃ المجلس والی حدیث سے تھا۔ حدیث پڑھی اس طرح سے: حجاج ابن محمد عن ابن جریج عن موسیٰ بن عقبۃ عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کفارۃ المجلس اذا قام العبد ان یقول سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس حدیث کو سن کر امام مسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کی اس سے اونچی سند پورے عالم میں نہیں ہے، اور دو سند اس کے علاوہ اور بھی ذکر فرمائی، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم کی یہ بات سن کر تبسم فرمایا اور یہ چھوٹا سا ملفوظ سنایا: الا انہ معلول۔ فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں یہ سند تو بڑی عالی ہے، بڑی اونچی ہے، مگر یاد رکھو کہ اس میں علت موجود ہے، ایک علت قادحہ پائی جاتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خلاف توقع یہ جواب سن کر کانپ اٹھے اور کہا: حضرت اس کی علت کیا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر پردہ ڈال رکھا ہے اس پہ پردہ ہی رہنے دو، ابہم ما ابہمہ اللہ، چھوڑو اس کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سے جانچنا چاہا کہ ان کو طلب کتنی ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طلب کا اظہار کیا اور اصرار کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی علت یہ ہے کہ لا یذکر لموسیٰ بن عقبۃ سماع من سہیل، کہ آپ نے ابھی جو سند پڑھی تھی وہ اس طرح پڑھی تھی: حجاج بن محمد عن ابن جریج عن موسیٰ بن عقبۃ عن سہیل۔ اس میں موسیٰ ابن عقبہ سہیل سے حدیث لے رہے ہیں، تو اس کو حضرت نے فرمایا کہ لا یذکر لموسیٰ بن عقبۃ سماع من سہیل، موسیٰ ابن عقبہ کا سماع سہیل سے ثابت نہیں ہے۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ حضرت یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا طریق اور ایسی سند جو اس علت سے پاک ہو، تو حضرت نے وہ صحیح سالم سند بھی سنائی اور کہا اس حدیث کی صحیح سالم اور محفوظ سند اس طرح ہے کہ حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا سہیل عن عون ابن عبداللہ۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت ہے استحضار علل کے سلسلے میں۔ ایک مرتبہ امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ایک حدیث بیان کی، اور اس طرح حدیث بیان کی کہ جو مشہور نام تھے راویوں کے، تو مشہور ناموں کو ہٹا کر کنیت ذکر کی، ہر نام کی کنیت ذکر کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی کنیت پیش کی جائے اور وہ مشہور نہ ہو، یا نام پیش کیا جائے اور نام مشہور نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کئی لوگ ایسے ناموں سے مشہور ہیں اور بوڑھے ہو گئے کہ اصلی نام کا پتہ نہیں،
کوئی ننو میاں ہیں، تو کوئی ابتدائی سے باپ کا لاڈلا تھا تو لڈو میاں ہیں، تو کوئی گلاب خاں ہے، حالانکہ اصل نام دوسرا ہے۔ اب اصلی نام باوجود کی وہ بہت مشہور آدمی، اصلی نام سب کے دماغ سے اوجھل ہوتا ہے، اور وہ جاننا سب کے بس کی بات نہیں۔ جس کے پاس اس سلسلے کی گہرائی ہوگی، گہرائی ہوگی، وہی سمجھتا ہوگا۔ ایسی راویوں میں بھی کچھ راوی کنیتوں سے مشہور ہیں تو ان کے نام لوگوں کو یاد نہیں، اور کچھ نام سے یاد ہیں تو کنیتوں کا پتہ نہیں۔ تو آج کچھ ایسا ہی ہوا کہ امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنائی اور کنیت ہی ذکر فرمائی۔ یوں فرمایا، حدثنا سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ۔ حاضرین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ سفیان کے نام کے بعد عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ، یہ جو تین کنیتوں کے ساتھ راوی آئے ہوئے ہیں، جو مشائخ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو خبر نہ ہو سکی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً بتا دیا کہ ابو عروہ کون ہیں، ابو الخطاب کون ہیں اور ابو حمزہ کون ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ابو الخطاب، آپ نے فرمایا کہ ابو عروہ سے مراد معمر ابن راشد ہیں، اور ابو الخطاب سے مراد قتادہ ابن دعامہ سدوسی ہیں، اور ابو حمزہ سے مراد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی اس میں اضافہ فرما دیا کہ حضرت سفیان کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ وہ شیوخ کا ذکر اکثر کنیتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال اس عنوان کے ذیل میں میرے عزیزو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت علل حدیث کی معرفت کے سلسلے میں بتلانی تھی، اور وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے فن میں ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے حضرت کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم سے ہم کو اور آپ کو مستفیض فرمائے۔ آپ سمجھیں یہ کہ یہ علت کی جانکاری اور واقفیت کتنی اہم ہے۔ بسا اوقات جو کذابین ہوتے ہیں، وزاعین ہوتے ہیں، وہ حدیث میں اس طرح کی دسیسہ کاری کرتے ہیں کہ ایسے راوی کا نام لیتے ہیں، یعنی اپنے اوپر ایسے شیخ کا نام لیتے ہیں کہ میں نے فلاں راوی سے، فلاں محدث سے یہ حدیث سنی، جس محدث کے زمانے میں یہ آدمی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اب جب اس محدث کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور اس کے نام سے وہ حدیث پیش کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیچ میں ایک یا دو کچھ واسطے ہوں گے۔ اب پھر وہ واسطہ کیسا ہے، کس درجے کا ہے، وہ بیچ والا کون ہے، پھر اس نے بھی کس طرح کی حرکت پیش کی ہے۔ تو اب یہ جاننا کہ جس نے روایت لی ہے اور اوپر جس کا نام لیا ہے، وہ شیخ اس کے زمانے میں تھا یا نہیں، اور یہ آدمی اس وقت پیدا ہوا تھا یا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ولادت اور وفات کی تاریخ کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے ابتدا میں یہ بات عرض کی گئی کہ علل حدیث کی معرفت کے لیے راویوں کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کا علم بھی انتہائی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ان کی کنیتوں کو جاننا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ابھی کنیتیں پیش کی گئیں امام بخاری کے سامنے۔ امام بخاری نے تو سمجھ لیا کہ ابو عروہ کون ہیں اور ابو الخطاب کون ہیں اور ابو حمزہ کون ہیں۔ اگر حضرت کو یہ مناسبت نہ ہوتی یا علم نہ ہوتا تو یہاں بھی آدمی کے سمجھنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کو اس کا مصداق بنا دیتا، جس سے راوی کی حیثیت، راوی بدل جانے سے حدیث کی حیثیت بدل جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو یہ بلند پایا علم بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس فن کا حظ وافر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔